اپنے پیچھے نیک امال اور نیک اولاد چھوڑنی ہے جو پیچھے سے دعائیں خیر کرے، اور وہ صدقہ جاریہ جو بعد میں کام آئے۔ ایسا کام کرنا ہے جو آپ کے لیے آپ کی موت کے بعد بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حق کیسے ادا ہوگا؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول پر اگر ہم عمل کر لیتے ہیں تو ہم سے اللہ کا یہ اور اللہ کے نبی کا یہ حق ادا ہو جائے گا، اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار ہو جائیں گے۔ روز قیامت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ کیا ہے، تو وعدے کے اس دن کے لیے اپنی تیاری رکھنی ہے۔ قیامت کے دن کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی، نہ ہی کوئی دوست، نہ کوئی بدلہ۔ وہاں پر صرف کام آئیں گے تو نیک اعمال کام آئیں گے۔ اس لیے تنگی اور خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ یقین رکھنا ہے کہ عزت مال اور مرتبے سے نہیں ملتی بلکہ نیک اعمال سے ملتی ہے، اور نیک اعمال جو ہیں وہ مرتبے کو بلند کرتے ہیں۔ نیک اعمال کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ اللہ کے سوا جو بھی دوسروں کو اس کی کائنات میں اس کا شریک بناتے ہیں وہ مشرک ہیں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے روز قیامت بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اگلا رکوع نوٹ کر لیں، 31 سے 36۔ اکثر لوگ تو ناشکرے ہیں۔ اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، ہم ہرگز نہ اس قرآن پر ایمان لائیں گے اور نہ اس پر جو اس سے پہلے ہے، اور کاش تو دیکھے جب یہ ظالم اپنے رب کے پاس کھڑے کیے ہوئے ہوں گے اور ان میں سے ایک دوسرے کی بات رد کر رہے ہوں گے۔ جو لوگ کمزور سمجھے گئے تھے ان لوگوں سے جو بڑے بنے تھے کہہ رہے ہوں گے، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لانے والے ہوتے۔ وہ لوگ جو بڑے بنے تھے ان لوگوں سے جو کمزور سمجھے گئے کہیں گے، کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا؟ یعنی ہم نے تمہیں کسی بات کے لیے کہا اور تم نے اس پر عمل کر لیا۔ کیا ہم نے تمہیں روکا تھا کہ اللہ کی عبادت نہ کرو، اس کے بعد کہ وہ تمہارے پاس آئی؟ بلکہ تم مجرم تھے۔ انہوں نے کہا تم خود غلط تھے۔ جب اللہ نے تمہیں ساری چیزیں بتا دی، ہر چیز واضح کر دی، پھر اس کے بعد دوسروں کی باتوں میں کیوں آئے؟ جن کو وہ پوچھتے ہیں نا، جن کی عبادت کرتے ہیں، روز قیامت وہی ان سے پوچھیں گے کہ کیا ہم نے تمہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو؟ کیا ہم نے تمہیں اللہ کی عبادت سے روکا تھا؟ اور وہ لوگ جو کمزور سمجھے گئے ان لوگوں سے جو بڑے بنے تھے کہیں گے، بلکہ تمہاری رات اور دن کی چال بازی نے ہمیں روکا، جب تم ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں اور اس کے لیے شریک ٹھہرائیں، اور وہ ندامت کو چھپائیں گے جب عذاب دیکھیں گے، اور ہم ان لوگوں کی گردنوں میں جنہوں نے کفر کیا توق ڈال دیں گے، انہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اسی کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر اس کے خوشحال لوگوں نے کہا بے شک ہم اس چیز کو جو دیکھ کر تم بھیجے گئے ہو منکر ہیں۔ یعنی سب سے پہلے جو لوگ انکار کرتے ہیں انبیاء کا، وہ متکبر لوگ ہوتے ہیں، امیر لوگ، جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ پیسہ اور دولت دی ہوتی ہے، اور جو ساتھ دیتے ہیں وہ سب سے غریب لوگ ہوتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا ہم اموال اور اولاد میں زیادہ ہیں اور ہم ہرگز عذاب دیے جانے والے نہیں۔ کہہ دے بے شک میرا رب رزق فراخ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی یہ مال اور اولاد کی کثرت انسان کو روز قیامت اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والی نہیں۔ انہوں نے ایک تو یہ کہ اپنے مال اور اولاد کی کثرت پر فخر کیا، اور انبیاء اور ان کے ماننے والوں کی تذلیل کی، جیسا کہ فرعون نے اپنے آپ کو مصر کا بادشاہ ہونے کی وجہ سے بہتر اور موسیٰ علیہ السلام کو حقیر کہا تھا۔ دوسرا، انہوں نے اپنی خوشحالی کو اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی دلیل قرار دیتے ہوئے کہا اگر اللہ تعالیٰ ہم پر ناراض ہوتا تو ہمیں تم سے زیادہ مال اور اولاد کیوں دیتا؟ یہ دلیل ہے ہم پر عذاب ہرگز نہیں آئے گا۔ تو کسی کے پاس مال کی کثرت یا اولاد کی کثرت یا خوشحالی اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ وہ حق پر ہے۔ یعنی انہوں نے ساتھ میں یہ دعویٰ بھی کر دیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اتنی آسائشیں دی ہوئی ہیں، مال اولاد ہر چیز میں ہمیں بہت خوشحال رکھا ہوا ہے، نمبر ایک تو قیامت آنی نہیں، نمبر دو اگر قیامت آ بھی گئی تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں بھی اسی طرح خوشحال رکھے گا، اسی طرح ہمیں اللہ تعالیٰ وہاں بھی نعمتیں دے گا۔ تو کیا پتا چلا کہ کبھی کبھی رزق کی فراوانی بھی انسان کو
حق کی راہ سے ہٹا دیتی ہے، حق کے راستے سے دور کر دیتی ہے۔ مال اور اولاد کی وجہ سے تکبر آ جاتا ہے۔ مال اور اولاد فتنہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کو اور مال کو صدقہ جاریہ بنانے کا بولا، تو آپ بھی اپنی اولادوں کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، یعنی اپنی اولادوں کی تربیت اس پیمانے پر کریں کہ وہ آپ کی اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ نے پوچھنا ہے کہ بچوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے تھے، کس راستے پر لگا کے آئے تھے۔ مال اور اولاد کی کثرت پر فخر نہیں کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، جنت کی امید لگانی ہے، ظلم نہیں کرنا، دوسروں کو رسوا کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ یعنی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے اپنی بڑائی بیان کرنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ اگلا رکوع نوٹ کریں، 37 سے 47۔ وہی الہی کو قبول نہ کرنے والے نفسیاتی مریض، یعنی یہ جو انسان کی نفسیات ہے نا، یہ کبھی کبھی حق کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ بہت ساری مجبوریاں، کبھی ادھر کے بہانے، کبھی ادھر کے عذر۔ نہ تمہارے مال ایسے ہیں اور نہ تمہاری اولاد جو تمہارے ہاں قرب میں نزدیک کر دیں گے، یعنی اگر اپنی اولادوں کو صراط مستقیم پر نہ چھوڑ کر گئے تو ان کی غلطیاں تمہارے لیے سزا بننے والی ہیں، ان کی نیکیاں اگر تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہیں نا تو ان کے گناہ بھی تمہارے لیے سزا بننے والے ہیں، بشرط یہ کہ تم نے پوری کوشش کی ہو اپنی اولاد کو ہر طرح سے صراط مستقیم کی طرف لانے کی۔ پھر بھی اگر کوئی راہ راست سے بھٹک گیا ہے تو پھر آپ کی پوچھ نہیں ہوگی، پھر آپ کو چھوٹ دے دی جائے گی، لیکن میرا بیٹا نیند خراب ہو جائے گی، اس کی نیند سے نہیں جگانا، کچی نیند سے اٹھ جائے گا، ابھی تو سویا ہے تھوڑی دیر اور سو لے، چل میرا بچہ قرآن نہیں پڑھنا، سبق کی تیاری کر لے، کل تیرا ٹیسٹ ہے نا، اپنے ٹیسٹ کی تیاری کر لے، میرا بچہ نماز نہیں پڑھنی، نماز کی طرف نہیں بچے کو کہنا، بس بچے کو یہ کہنا ہے دنیا 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 کما لو بس۔ جو حقیقی امتحان ہے اس کے لیے بچے کو نہیں لگانا۔ یاد رکھیں ابن آدم کا مال صرف اتنا ہے جو اس نے کھایا اور فضلے کی صورت میں نکال دیا، پہنا اور بسیدہ کر کے پھینک دیا، اور جو باقی رہنا ہے وہ کیا ہے؟ نیکیاں، اعمال، صدقہ جاریہ جو بننے ہیں وہ نیک اولاد ہے۔ چاہتے ہو کہ آپ کی اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، یا کوئی آپ ایسی نیکی کرنا چاہتے ہیں جو آپ کے بعد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، تو اپنی اولادوں کو نماز قرآن کی طرف لے آئیں، اللہ کی طرف لے آئیں، اسلام کی طرف لے آئیں، دین کی طرف اپنی اولادوں کو جوڑ دیں، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق جوڑ دیں، اور ایسا کام کریں جو آپ کے بعد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ دین کی خدمت دیکھیں، کہیں مدرسہ بنوا دیں، کہیں کسی ایسی جگہ پر مسجد بنوا دیں، کسی ایسی جگہ پر جہاں پر پانی کی قلت ہو کوئی نل وغیرہ لگوا دیں، یہ وہ صدقہ جاریہ ہوں گے جو آپ کی موت کے بعد آپ کے کام آئیں گے۔ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو اس پر عمل ضرور کریے گا۔ مگر جو شخص ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے دگنا بدلہ ہے اس کے عوض جو انہوں نے عمل کیا، اور وہ بالا خانوں میں بے خوف ہوں گے۔ اور جو لوگ ہماری آیات کے بارے میں کوشش کرتے ہیں اس حال میں کہ نیچا دکھانے والے ہیں، وہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جانے والے ہیں۔ کہہ دے بے شک میرا رب رزق فراخ کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور تم جو بھی چیز خرچ کرتے ہو تو وہ اس کی جگہ اور دیتا ہے، اور وہ سب رزق دینے والوں سے بہتر ہے۔ اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے کہے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ کیا جواب دیں گے؟ وہ کہیں گے سبحانکا، تو پاک ہے، تو ہمارا دوست ہے، نہ کہ وہ، بلکہ وہ جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کے اکثر انہی پر ایمان رکھنے والے تھے۔ سو آج تمہارا کوئی کسی کے لیے نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا، اور ہم ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے ظلم کیا، چکھو اس آگ کے عذاب کو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ نہیں ہے مگر ایک آدمی جو چاہتا ہے کہ تمہیں اس سے روک دے جس کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے تھے۔ تقلید تقلید تقلید۔ اور کہتے ہیں یہ نہیں ہے مگر ایک گھڑا ہوا جھوٹ، یعنی قرآن کو جھوٹ، اللہ کے نبی کے فرمان کو جھوٹ، اور باپ دادا کی اندھی تقلید۔ اور ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا حق کے بارے میں کہا جب وہ ان کے پاس آیا یہ نہیں ہے مگر کھلا جادو۔
हालांकि हमने ना इन्हें कोई किताबें दी जिन्हें वो पढ़ते हो, और ना उनकी तरफ तुझसे पहले कोई डराने वाला भेजा, और उन लोगों ने भी झुटलाया जो उनसे पहले थे, और ये उसके 10वें हिस्से को भी नहीं पहुंचे जो हमने उन्हें दिया था। बस उन्होंने मेरे रसूलों को झुटलाया, तो मेरा अजाब कैसा था। आयत नंबर 45, वकज़्ज़ब अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। इसमें उशर दोनों का मायनी 10वां हिस्सा है, यानी पहली अकवाम जो तबाह की गई, इन्हें जो कद्दो कामत, कुव्वत और दौलत और शानो शौकत अता की गई थी, इन अरब के काफरों के पास तो उसका 10वां हिस्सा भी नहीं है। नंबर 2, फ़कज़्ज़बू रुसुली फ़कैफ़ काना नकीर। मेरा इनकार, मेरा अजाब, उन्होंने मेरे रसूलों को झुटलाया तो देख लो उस पर मैंने इन्हें कैसी सख्त सजा दी और किस तरह बर्बाद किया कि उनका नामो निशान तक नहीं मिलता। तो इन बेचारों की क्या हैसियत है कि ये हमारी गिरफ्त से बच सके। तो क्या पता चला, कंजूसी नहीं करनी, माल खर्च करना है अल्लाह की राह में। रमजान गुजर रहा है, आज अगर नेकियां करोगे तो 1 की 70 मिलेंगी। हर रोज सुबह के वक्त एक फरिश्ता दुआ करता है, अल्लाह बखील के माल को तल्फ कर दे, बर्बाद कर दे, और ए अल्लाह खर्च करने वाले के माल को नेक बदला दे, यानी उसको बढ़ा दे। तो क्या करना है, अल्लाह का शुक्रगुजार बनना है। दुनिया ही के लिए नहीं, दीन के लिए भी कोशिश करनी है, आखिरत की फिक्र करनी है, बाप दादा के रस्म रिवाज की पैरवी नहीं करनी, अल्लाह ताला की आयत का इनकार नहीं करना, अल्लाह की राह में खर्च करना है इस नीयत से कि अल्लाह ताला इसको मजीद बढ़ाएगा, और अल्लाह ताला अपने वादे के मुताबिक उसे बढ़ाएगा भी। अगला रुकू नोट करें, आयत का नंबर 48 to 54। इस्लाम कबूल करो, झुटलाते क्यों हो। कह दे, मैं तो तुम्हें एक ही बात की नसीहत करता हूँ कि अल्लाह के लिए 2-2 और 1-1 करके खड़े हो जाओ। फिर खूब गौर करो कि तुम्हारे साथी में जुनून की कौन सी चीज है। वो तो एक शदीद अजाब से पहले महज तुम्हें डराने वाला ही है। यानी अल्लाह ताला गौर फिक्र की दावत दे रहा है कि दो तुम नबी को जुटला रहे हो, और ये कभी उसको दीवाना कहते हो, कभी मजनू कहते हो, नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। जो मेरे नबी की शान में ये गुस्ताखियां करते हो, तो अल्लाह उनको मौका दे रहा है कि तुम ऐसे करो, मशवरा कर लो आपस में। मौका दे रहा है अल्लाह ताला के, कर लो जितनी बातें करनी है, और फिर अचानक जब मेरी पकड़ आएगी तो फिर तुमसे पूछूंगा। वो तो एक शदीद अजाब से पहले महज तुम्हें डराने वाला ही है। यानी अल्लाह के नबी जो तुम्हें दे रहे हैं, वो तो सिर्फ तुम्हें अल्लाह के अजाबों से डरा रहे हैं, आखिरत के अजाब से डरा रहे हैं। कोई झूठ नहीं बोल रहे, कोई धोखा नहीं दे रहे, कोई उनको जुनून नहीं है। कौन सी चीज है, वो तो एक शदीद अजाब से पहले तुम्हें महज डराने वाला ही है। कह दे, मैंने तुमसे जो भी उजरत मांगी है तो वो तुम्हारी हुई, मेरी उजरत तो अल्लाह ही पर है और वो हर चीज पर गवाह है। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं इन सारी बातों पर जो तुम्हें दीन की दावत दे रहा हूँ, तुमसे कुछ मांग रहा हूँ, कोई रोजी मांग रहा हूँ, कोई मेहनत मांग रहा हूँ, कोई मजदूरी मांग रहा हूँ, तो ऐसा करो, मेरी मजदूरी मुझे ना दो, मेरी मजदूरी अल्लाह पर रहने दो, वो हर चीज पर गवाह है। दिलों में हक बात कौन डालता है, कौन है जो हक की तरफ रहनुमाई करता है। कह दे, बेशक मेरा रब दिल में हक डालता है, सब गैबों को बहुत खूब जानने वाला है। कह दे, हक आ गया और बातिल ना पहली दफा कुछ करता है और ना दोबारा करता है। जब हक आता है तो बातिल मिट जाता है, और बातिल पहले भी बातिल था और हक के आने के बाद भी वो बातिल ही रहेगा, बल्कि उससे भी गया गुजरा, अब उसके मिटने का वक्त आ गया है। सच और झूठ, नेकी और बदी, आग और पानी, धूप और छांव एक जगह पर नहीं रहते। और इसी तरह एक दिल में कुफर और इस्लाम नहीं रहता। जब इस्लाम आए तो कुफर को मिटना होगा, इस्लाम आया और कुफर मिट गया। कह दे, हक आ गया और बातिल ना पहली दफा कुछ करता है और ना दोबारा करता है। इसमें एक और बात भी है कि अल्लाह ताला पहली दफा पैदा करता है और दोबारा भी पैदा करेगा, और जो बातिल लोग उसके अलावा दावे करते हैं, ना वो पहले कुछ बना सकते थे, ना अब वो कुछ बना सकेंगे। कह दे, अगर मैं गुमराह हुआ तो अपनी जान पर ही गुमराह हूंगा, और अगर मैंने हिदायत पाई तो इसी की वजह से जो मेरा रब मेरी तरफ वही भेजता है। यकीनन वो सब कुछ सुनने वाला और करीब है।
اور کاش تو دیکھے جب وہ گھبرا جائیں گے پھر بچ نکلنے کی کوئی صورت نہ ہوگی اور وہ قریب کی جگہ سے پکڑ لیے جائیں گے اور وہ کہیں گے ہم اس پر ایمان لے آئے، اور ان کے لیے دور جگہ سے ایمان کو حاصل کرنا کیسے ممکن ہے؟ حالانکہ بلا شبہ وہ اس سے پہلے اس سے انکار کر چکے ہیں، اور وہ بہت دور جگہ سے بن دیکھے نشانے پر پھینکتے رہے، تیر تکے پھینکتے رہے، گمان کے گھوڑے دوڑاتے رہے، اور ان کے درمیان اور ان چیزوں کے درمیان جن کی وہ خواہش کریں گے رکاوٹ ڈال دی جائے گی، جیسا کہ اس سے پہلے ان جیسے لوگوں کے ساتھ کیا گیا۔ یقیناً وہ ایسے شک میں پڑے ہوئے تھے جو بے چین رکھنے والا تھا۔ آیت نمبر 54، وَحِیلَ بَیْنَہُمْ وَبَیْنَ مَا یَشْتَہُونَ، ایک جیسے لوگوں کی جماعت جس کی وہ خواہش کریں گے۔ اس سے مراد توبہ اور ایمان لانا ہے، یعنی وہ آخرت میں چاہیں گے کہ ان کا ایمان قبول ہو جائے اور عذاب سے ان کی نجات ہو جائے، مگر ان کے درمیان اور ان کی خواہش کے درمیان رکاوٹ ڈال دی جائے گی، پھر اس وقت تو فائدہ نہیں نہ ہوگا۔ جیسا کہ ان سے پہلے توحید اور رسالت اور آخرت کے منکرین کے ساتھ کیا گیا کہ عذاب دیکھنے کے بعد کسی کی توبہ قبول نہ ہوئی، نہ ایمان لانا معتبر ہوا۔ جیسا کہ فرمایا سورۃ المؤمن، پھر یہ نہ تھا کہ ان کا ایمان انہیں فائدہ دیتا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے جو اس کے بندوں میں گزر چکا، اور اس موقع پر کافر نقصان میں رہے۔ دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ انہم کانوا فی شک مریب، بے چین رکھنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی توحید، اس کے پیغمبروں کی رسالت اور آخرت سے انکار کرنے والوں کے عقائد کی بنیاد علم پر نہیں ہوتی بلکہ محض وہم و گمان پر ہوتی ہے۔ وہ کبھی دلیل کے ساتھ ثابت نہیں کر سکتے کہ اتنی عظیم کائنات کسی بنانے والے کے بغیر خود بخود بن گئی، یا ان کے بنائے ہوئے معبود فی الواقع اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں شریک ہیں۔ نہ ہی وہ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بشر کو اپنا پیغمبر نہیں بنا سکتا، نہ یہ کہ وہ دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتے یا قیامت نہیں آ سکتی۔ وہ خود بھی اس کے متعلق شک میں مبتلا رہتے ہیں، یعنی یہ شک میں ہے کہ پتہ نہیں آئے گی یا نہیں آئے گی، آنے والی ہے کہ نہیں آنے والی۔ اس چیز کے بارے میں وہ شک میں رہتے ہیں، اور وہ شک انہیں بہت بے چین رہتا ہے، اگرچہ وہ اپنے بعض مفادات کی بنا پر اپنے شک کا اظہار نہیں کرتے، یعنی کہ لوگ ہمارا تمسخر نہ اڑائیں اس لیے وہ اس بات کا اظہار نہیں کرتے، لیکن دل میں وہ بہت زیادہ بے چین رہتے ہیں۔ تو کیا پتا چلا؟ اللہ کے رسولوں کو نہیں جھٹلانا، اللہ کے دیے ہوئے قرآن کو ماننا ہے، اللہ کے نبی کی تعلیم کو ماننا ہے، شک سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، نیکیوں کا اجر اللہ دے گا، گمراہی سے بچنا ہے، باطل عقائد سے بچنا ہے، دکھ درد میں صرف اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کے احکام کو قبول کرنا ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ تو الحمدللہ سورۃ سبا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی۔ اب اگلی ایک خوبصورت سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ سورت فاطر، اللہ کے 99 نام ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے نام ہیں نا اللہ کے، لیکن ان میں ایک نام یہ بھی ہے فاطر۔ مکی صورت ہے، 45 آیات، 5 رکوع، ترتیب قرآنی کے لحاظ سے 35 اور نزولی کے لحاظ سے 43 نمبر پر ہے۔ الحمدللہ سے شروع ہونے والی یہ سورت بھی نوٹ کر لیں۔ پیچھے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا، لکھوایا بھی تھا، قرآن کی وہ صورتیں جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں، تو اس کو بھی نوٹ کر لیں۔ رکوع نوٹ کریں، پہلا رکوع 1 سے 7، اللہ کے انعام یاد کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، فرشتوں کو کاسد بنانے والا ہے، جو 2 اور 3 اور 4 پروں والے ہیں، مخلوق کی بناوٹ میں جو چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ جو کچھ اللہ لوگوں کے لیے کسی بھی رحمت میں سے کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے تو اس کے بعد اسے کوئی کھولنے والا نہیں، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو کائنات کی ساری مخلوقات مل جائیں، آپ کے مخالف ہو جائیں،
उस भलाई को आपसे हटा नहीं सकते। और इसी तरह जब अल्लाह ताला आपको कोई परेशानी देना चाहता है, कोई बुराई का इरादा करता है, तो पूरी कायनात मिल जाए आपसे उस बुराई को दूर नहीं कर सकते। बेशक वो अल्लाह ही है जो सब पर गालिब और हिकमत वाला है। ऐ लोगों, अल्लाह की नेमत याद करो जो तुम पर है। क्या अल्लाह के सिवा कोई पैदा करने वाला है जो तुम्हें आसमानों और जमीन से रिज़्क देता हो? बताइए, है कोई? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो तुम कहाँ बहकाए जाते हो? यानी जब तुम्हें पता है कि सब कुछ अल्लाह ने दिया है, नेमतें अल्लाह दे रहा है, पैदा करने वाला अल्लाह है, जमीनों आसमान का मालिक अल्लाह है, रिज़्क, रोजी रोटी, कपड़ा, हर चीज उसके जिम्मे है, तो फिर क्या तुम पागल हो गए हो? किधर किधर बहके जाते हो? समझ नहीं आती? अकल क्यों इस्तेमाल नहीं करते? और अगर वो तुझे झुटलाएं तो यकीनन तुझसे पहले कई रसूल झुटलाए गए और सब काम अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाते हैं। यानी अल्लाह अपने नबी को तसल्ली दे रहा है कि अगर इन लोगों ने तुझे झुटला दिया है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो तुझसे पहले भी तो पैगंबरों को झुटलाया गया था, उन्होंने सब्र किया, तुम भी सब्र करो। उन्होंने इस्तकामत का मुजाहरा किया, तुम भी इस्तकामत का मुजाहरा करो। अगर वो तुझे झुटलाएं तो यकीनन तुझसे पहले कई रसूल झुटलाए गए और सब काम अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाते हैं। ऐ लोगों, यकीनन अल्लाह का वादा सच्चा है, तो कहीं दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखे में न डाल दे। यानी दुनिया की जो जिंदगी है ये महज धोखा और फरेब है। दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखे में न डाल दो और कहीं वो धोखेबाज तुम्हें अल्लाह के बारे में धोखा न दे दे। यानी दुनिया की जिंदगी ऐसी धोखाबाज है कि इसके धोखे में ना आना कि तुम्हें अल्लाह ही के बारे में धोखे में डाल दे। बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तो इसे दुश्मन ही समझो। वो तो अपने गिरोह वालों को सिर्फ इसलिए बुलाता है कि वो भड़कती आग वालों से हो जाएं। यानी देख लें, शैतान की दावत किस लिए है? ताकि लोग जहन्नम में दाखिल हो जाएं। यानी लोगों को जहन्नम वाले बनाना चाहता है। वो लोग जिन्होंने कुफर किया उनके लिए बहुत सख्त अजाब है, और वो लोग जो ईमान लाए उन्होंने अच्छे अमल किए उनके लिए बड़ी बख्शिश और बहुत बड़ा अजर है। शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, तुम्हारे साथ इसकी अदावत बड़ी कदीम और क़यामत तक के लिए दायमी है। जिसकी बुनियाद हसद है, हासिद की अदावत कभी खत्म नहीं होती। जिस तरह के सूरत काफ में अल्लाह ताला ने फरमाया था, और जब हमने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो तो उन्होंने सजदा किया, मगर इब्लीस वो जिन्नों में से था, सो उसने अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की। तो क्या तुम उसे और उसकी औलाद को मुझे छोड़कर दोस्त बनाते हो, हालांकि वे तुम्हारे दुश्मन हैं। वो शैतान जालिमों के लिए बतौर बदल बुरा है। फत्ताखिज़ुहु अदुव्वा, जब वो तुम्हारा दुश्मन है तो तुम पर भी हमेशा इसे दुश्मन ही समझना है। यानी तुम्हें भी चाहिए कि तुम भी उसे अपना दुश्मन समझो। वो कभी तुम्हारा खैर खा या दोस्त नहीं हो सकता। तुम अपने अकायद और अपने अमाल और अपने अकवाल और अपने अफाल गर्ज हर चीज में उसकी मुखालफत करो। मरते दम तक शैतान की अदावत पर कायम रहो, उसके मुखालिफ, उसके हुक्म के खिलाफ जाकर अल्लाह की इतायत करो। इन्नमा यदउ हिज़्बहु लियकूनु मिन अस्हाबिस सईर, अपने ग्रोह से मुराद वो लोग हैं जो उसका कहना मानते हैं और उसके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। यानी शैतान बज़ाहिर जितनी भी खैर खाही करे, मकसद उसका यही है कि वो अकेला जहन्नम में जाने की बजाय अपने दोस्तों को भी अपने साथ लेकर जाना चाहता है। हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबे। यानी खुद तो डूबना है पर साथ तुम लोगों को भी लेकर डूबना है, अकेले नहीं जाना, तुम्हें भी साथ लेकर जाना है। इसलिए इसकी खैर खाही पर कभी भी एतमाद ना करें। तो क्या सीखा? फातिर का मतलब पता क्या है? पहली दफा पैदा करना, यानी क्रिएटर, इन्वेंटर। अल्लाह की कुदरत की तरफ इशारा है इसमें कि पहले भी बगैर किसी नक्शे के, बगैर किसी की मदद के अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई और वो दोबारा भी बनाने पर कादिर है। एक बहुत ही खूबसूरत बात अपने असातिज़ा से सुनी थी, आपको भी सुनाती हूँ। लीबिया के एक हुक्मरान थे, उमर मुख्तार। किसी ने उनसे कहा कि इटली के पास तो त्यारे हैं, जबकि तुम्हारे पास त्यारे नहीं, तुम उनका मुकाबला कैसे करोगे? यानी मुसलमान थे और दूसरे गैर मुस्लिम थे, उनके पास बहुत ज्यादा सामान था और मुसलमानों के पास कम सामान था, और उसने कहा कि तुम उनका मुकाबला कैसे करोगे? तो उमर मुख्तार ने पूछा, क्या वो त्यारे अर्श के ऊपर उड़ते हैं? सुनहरी हरूफ में लिखे जाने वाली बात है ये, कि क्या वो त्यारे अर्श के ऊपर उड़ते हैं या अर्श के नीचे उड़ते हैं? सोच में पड़ गए और कहा,
عرش کے اوپر تو نہیں، عرش کے نیچے ہی اڑتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے پتہ کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا جب تک عرش کے اوپر والے کا ساتھ ہمیں نصیب ہے، ہمیں نیچے والوں کا کوئی خوف نہیں۔ اللہ کے احسانات کو یاد رکھنا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں پر نکتہ چینی نہیں کرنی، اللہ کی رحمت کے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں اس کے لیے دعا کرنی ہے، اللہ کے احسانات کا شکر ادا کرنا ہے، دھوکے میں نہیں آنا، شیطان کو اپنا دشمن سمجھنا ہے اور شیطان کے بہکاووں میں نہیں آنا۔ اگلا رکوع نوٹ کر لیں، 7 سے 14۔ اللہ تعالیٰ ہی تمام کائنات کا مالک ہے، تو کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل مزین کر دیا گیا تو اس نے اسے اچھا سمجھا اس شخص کی طرح ہے جو ایسا نہیں؟ پس بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، سو تیری جان ان حسرتوں کی وجہ سے نہ جاتی رہے، بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اور اللہ ہی ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا، پھر وہ بادل کو ابھارتی ہیں، پھر ہم اسے ایک مردہ شہر کی طرف ہانک کر لے جاتے ہیں، پھر ہم اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتے ہیں، اسی طرح اٹھایا جانا ہے۔ جو شخص عزت چاہتا ہو سو عزت سب اللہ ہی کے لیے ہے، اسی کی طرف ہر پاکیزہ بات چڑھتی ہے اور نیک عمل اسے بلند کرتا ہے۔ اور جو لوگ برائیوں کی خفیہ تدبیر کرتے ہیں ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے، اور ان لوگوں کی خفیہ تدبیر ہی برباد ہوگی۔ اور اللہ ہی نے تمہیں تھوڑی سی مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک قطرے سے، پھر اس نے تمہیں جوڑے بنا دیا، اور کوئی مادہ نہ حاملہ ہوتی ہے نہ بچہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے، اور نہ کسی عمر پانے والے کی عمر بڑھائی جاتی ہے اور نہ اس کی عمر میں کمی کی جاتی ہے مگر ایک کتاب میں درج ہے۔ بلا شبہ یہ اللہ پر بہت آسان ہے، اور 2 سمندر برابر نہیں ہوتے۔ یہ میٹھا پیاس بجھانے والا جس کا پانی آسانی سے گلے سے اترنے والا ہے، اور یہ نمکین ہے اور کڑوا، اور ہر ایک میں سے تم گوشت کھاتے ہو اور زینت کا سامان نکالتے ہو جو تم پہنتے ہو، اور تو اس میں کشتیوں کو دیکھتا ہے پانی کو چیرتی ہوئی چلنے والی ہیں، تاکہ تم اس کے فضل میں سے حصہ تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو۔ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، ہر ایک مقرر وقت پر چل رہا ہے۔ یہی تمہارا پروردگار اللہ ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اور جن کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹلی کے ایک چھلکے کے مالک نہیں۔ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے، اور اگر وہ سن بھی لیں تو تمہاری درخواست قبول نہیں کریں گے، اور قیامت کے دن تمہارے شرکاء انکار کر دیں گے، اور تجھے ایک پوری خبر رکھنے والے کی طرح کوئی خبر نہیں دے گا۔ کبھی ایسے ہوا ہے کہ آپ کسی قبر کے پاس جا کر اسے پکاریں اور قبر کے اندر سے آواز آئی ہو کہ ہاں ایسے ہوا ہے معاملہ، تم فلاں جگہ پہ جاؤ اور اس طرح سے کر لینا؟ کبھی ہوا؟ کبھی نہیں ہوا۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے نا کہ مردہ ہیں نہیں سنتے، سن بھی لیں تو تمہیں فائدہ نہیں دیں گے۔ یہ سب قیامت کے دن چل رہے ہیں، جب قیامت آئے گی تو ان کا چلنا موقوف ہو جائے گا اور یہ نظام باقی نہیں رہے گا، یعنی جو سارا سسٹم ہے اس کائنات کا، رات دن کا آنا جانا، سورج چاند ستاروں کا مسخر ہونا، کشتیوں کا چلنا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ایک نظام کے تحت ان کو مسخر کیا ہوا ہے، اور سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ نمبر 3 پر ہے والذین تدعون من دونہ، اور یہاں پر ہے کتمیر۔ کتمیر کہتے ہیں کھجور کی گٹلی پر باریک سے چھلکے کو کہتے ہیں، یعنی جس کی صفات اوپر بیان ہوئی ہے۔ حقیقت میں یہ ہے کہ تمہارا سچا پروردگار ہے جو اکیلا ہی زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، اور جنہیں تم حاجت روا اور مشکل کشا من دونہ، یعنی اس کے سوا جنہیں پکارتے ہو، وہ بیچارے بادشاہ تو کیا ہوں گے، کھجور کی گھٹلی پر باریک سی جھلی کے بھی مالک نہیں۔ من دونہ سے مراد بت، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے سوا جو بھی ہیں سب شامل ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے سید الاولین والآخرین یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ برملا اعلان کر دیں کہ وہ نہ اپنے لیے کسی نفس یا نفع کے مالک ہیں نہ کسی دوسرے کے لیے، پھر کسی اور پیر یا فقیر، یعنی ان کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک سے انکار بھی کر دیں گے۔ ظاہر ہے کہ قیامت کے دن ان کے شرک کا انکار بت تو نہیں کر سکتے نا۔
بلکہ وہ فرشتے انبیاء اور صالحین کریں گے جن کے وہ بت بناتے تھے اور جنہیں وہ پکارتے رہے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول نقل فرمایا ہے جو سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 116 میں ہے۔ اسی طرح اور جگہ پر فرمایا ہے من اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامۃ وهم عن دعائهم غافلون، سورۃ احقاف۔ اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو اللہ کے سوا انہیں پکارتا ہے جو قیامت کے دن تک اس کی دعا قبول نہیں کریں گے اور وہ ان کے پکارنے سے بے خبر ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر وہ سن بھی لیں تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے کیونکہ ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں، جیسا کہ فرمایا سورۃ اعراف میں، بے شک جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے بندے ہیں، بس انہیں پکارو تو لازم ہے کہ وہ تمہاری دعا قبول کریں اگر تم سچے ہو۔ اور پھر اسی طرح سورۃ رعد میں بھی فرمایا برحق پکارنا صرف اسی کے لیے ہے، اور جن کو وہ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی دعا کچھ بھی قبول نہیں کرتے مگر اس شخص کی طرح جو اپنی دونوں ہتھیلیاں پانی کی طرف پھیلانے والا ہے تاکہ وہ اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ وہ اس تک ہرگز پہنچنے والا نہیں، اور کافروں کا پکارنا مگر سراسر بے سود ہے۔ اور اس کے بعد قیامت کے دن ان کا کیا انجام ہونے والا ہے؟ جو کفر کرتے ہیں اور ان کے شریک جن کو وہ اپنے ساتھ اللہ کے شرک کرتے ہیں وہ کیا کہیں گے، یہ اس کی تفصیل پہلے بھی گزر چکی ہے، مزید اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، عرب میں یہ کلمہ ضرب المثل ہے کہ جب کسی نادان کو کسی دانا مجرب نے انجام کار سے آگاہ کیا تو وہ تنبیہ کر دیتا ہے کہ اس نصیحت کو گیرا میں باندھ لے، اور کہتا ہے لا ينبئک مثل خبیر، یعنی جو شخص خبردار ہے جس طرح اس نے تجھے بتا دیا ویسا کوئی نہیں بتائے گا۔ پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون علیم و خبیر ہو سکتا ہے۔ خبیر کا معنی بھی پوری طرح خبر رکھنے والا، اور پوری خبر رکھنے والا خود اللہ تعالیٰ ہے، اس کے سوا سب کا علم ناقص ہے، اور پوری خبر رکھنے والے کی طرح کوئی بھی خبر نہیں دے سکتا، اور اس نے تمہیں بتا دیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پکار نہیں سنتا، بالفرض کوئی سن بھی لے تو درخواست قبول نہیں کر سکتا، اور قیامت کے دن وہ سب تمہارے شرک کا انکار کر دیں۔ تو کیا پتہ چلا؟ ہدایت والے اور گمراہ برابر نہیں۔ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد اگر عمل اچھے نہ کیے تو سب اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اچھے اعمال کرنے کے لیے اپنے عقیدے کو بھی درست کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو ایک ماننا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد اگر آپ نے اپنے عقائد کی اصلاح نہ کی تو آپ کے تمام اچھے اعمال زمین و آسمان کے بیچ میں لٹکے رہ جائیں گے۔ برائی سے بچنا ہے، شیطان کے دھوکے میں نہیں آنا، اللہ کو ایک سمجھنا ہے۔ زمین و آسمان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے۔ اگلا رکوع نوٹ کریں 15 سے 26۔ اندھے اور دیکھنے والے برابر نہیں۔ اے لوگو، تم ہی اللہ کی طرف محتاج ہو اور اللہ ہی سب سے بے پرواہ تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ پر کچھ مشکل نہیں، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور کوئی بوجھ سے لدی ہوئی جان اپنے بوجھ کی طرف بلائے گی تو اس میں سے کچھ بھی نہیں اٹھایا جائے گا، خواہ وہ قرابت دار ہو۔ تو صرف ان لوگوں کو ڈراتا ہے جو دیکھے بغیر اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو پاک ہوتا ہے تو وہ صرف اپنے لیے پاک ہوتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور اندھار دیکھنے والا برابر نہیں، اور نہ اندھیرے اور نہ روشنی، اور نہ سایہ اور نہ لو، اور نہ زندے برابر ہیں اور نہ مردے۔ بے شک اللہ سنا دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تو ہرگز اسے سنانے والا نہیں جو قبروں میں ہے۔ تو محض ایک ڈرانے والا ہے، بے شک ہم نے تجھے حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت نہیں مگر اس میں ایک ڈرانے والا گزرا ہے۔ اور اگر وہ تجھے جھٹلائیں تو بلا شبہ ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے، ان کے پاس رسول واضح دلیلوں کے ساتھ اور صحیفوں کے ساتھ اور روشنی کرنے والی کتاب کے ساتھ آئے، پھر میں نے ان لوگوں کو پکڑ لیا جنہوں نے کفر کیا، تو میرا عذاب کیسا تھا۔ آیت نمبر 22، ما یستوی الاحیاء ولا الاموات، یہ ایمان لانے والوں کی اور نہ ایمان لانے والوں کی مثال ہے کہ ایمان لانے والے زندوں کی طرح ہیں اور ایمان نہ لانے والے مردوں کی طرح۔
हाफिज इब्ने कसीर रहमहुल्लाह ने फरमाया, जिस तरह ये बाहम मुतजाद और मुख्तलिफ चीजें बराबर नहीं कि अंधार देखने वाला बराबर नहीं, बल्कि दोनों के दरमियान बहुत सा फर्क और बोध है, और जिस तरह अंधेरे और रोशनी बराबर नहीं और साया और लू बराबर नहीं, इसी तरह जिंदा और मुर्दे बराबर नहीं। ये मिसाल है जो अल्लाह ताला ईमान वालों के लिए बयान फरमाता है कि वो जिंदा हैं और काफरों के लिए वो मुर्दा हैं। जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया, और क्या वो शख्स जो मुर्दा था फिर हमने उसे जिंदा किया और उसके लिए ऐसी रोशनी बना दी जिसकी मदद से वो लोगों में चलता फिरता है, इस शख्स की तरह है जिसका हाल ये है कि वो अंधेरों में है, इनसे किसी सूरत निकलने वाला नहीं। और फरमाया सूरत हूद, दोनों ग्रोहों की मिसाल अंधे और बहरे और देखने वाले और सुनने वाले की तरह है। क्या ये दोनों मिसाल में बराबर हैं? मोमन सुनने और देखने वाला है, दुनिया और आखिरत के अंदर रोशनी में सिराते मुस्तकीम पर चलता है, यहाँ तक कि ये सफर उसे सायों और चश्मों वाली जन्नतों के ठिकानों में पहुंचा देता है। और काफिर अंधा और बहरा है, अंधेरों में चलता है, उनसे किसी तरह नहीं निकलता, दुनिया और आखिरत में अपनी सरकशी और गुमराही में भटकता फिरता है, यहाँ तक कि ये सफर उसे जहन्नम की लू और गर्म पानी तक पहुंचा देता है। जैसा कि फरमाया सूरत वाकिया, और स्याह धुएं के साये में होंगे जो ना ठंडा है और ना बाइज्जत। दूसरे नंबर पर इन्नल्लाह ला युस्मिउ मन यशा, सुनाने का मतलब सोचने, समझने और कबूल करने की तौफीक के साथ सुनाना है। यानी अल्लाह ताला की मशीयत और चाहने की तो बात ही दूसरी है, वो जिसे चाहे सुना दे, चाहे तो बेजान पत्थरों को सुना दे। किसी और में ये कुदरत नहीं, ना ये रसूल के बस का काम है कि जिन लोगों के दिल मुर्दा हो चुके हों उनके दिलों में अपनी बात उतार सके, और जो सुनना ही ना चाहे उनके बहरे कानों को हक की आवाज कैसे सुना सके। वो तो इन्हीं को सुना सकता है जो माकूल बात सुनने और उस पर गौर करने के लिए आमादा हों। वमा अंता बिमुस्मि मन फिल कबूर, यह मुशरिकीन की मिसाल है कि वो मुर्दों की तरह हैं जो सुनते नहीं, यानी जिस तरह तेरे बस में ये बात नहीं कि तू कब्रों में दफन मुर्दों को अपनी बात सुना सके, इसी तरह जिन लोगों के दिल मुर्दा हो चुके हैं इन्हें भी अल्लाह की याद तू नहीं सुना सकता, ना ही तू इन्हें राह रास्त पर ला सकता है। यानी तेरा काम लोगों को तो सिर्फ खबरदार करना और अल्लाह के अजाब से डराना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है और उसके दिल में ईमान उतार देता है। किसी के दिल में ईमान उतार देना तेरा काम नहीं, ये काम सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है, इसलिए तो उनके ईमान लाने पर इस कदर गमज़दा न हो। तो क्या पता चला, बुरे अमाल को खुशनुमा नहीं बनाना, दीन की दावत देनी है, दीन के मामले में किसी पर जबरदस्ती नहीं करनी। अल्लाह बेटे भी देता है और बेटियां भी देता है, चाहे तो मिला जुला के दे दे। कब्रों वालों से कुछ नहीं मांगना, इज्जत हासिल करने के लिए नेक अमल करने हैं, पकीज़ा कौल अपनाने हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल करना है, अल्लाह के हुक्मों को मानना है। अगला रुकू नोट करें 27 से 37। अल्लाह ही कायनात का क्रिएटर है। क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह ने आसमान से कुछ पानी उतारा, फिर हमने उसके साथ कई फल निकाले जिनके रंग मुख्तलिफ हैं, और पहाड़ों में से कुछ सफेद और सुर्ख कीते हैं जिनके रंग मुख्तलिफ हैं, और कुछ काले स्याह हैं, और कुछ जानवरों और चौपायों में से भी हैं जिनके रंग इसी तरह मुख्तलिफ हैं। अल्लाह से तो उसके बंदों में से सिर्फ जानने वाले ही डरते हैं। बेशक अल्लाह सब पर गालिब बेहद बख्शने वाला है। बेशक जो लोग अल्लाह की किताब पढ़ते हैं और उन्होंने नमाज कायम की और जो कुछ हमने उन्हें दिया उसमें से वो खर्च करते हैं, यानी इसमें से उन्होंने पशीदार जाहिर खर्च किया, और वो ऐसी तजारत की उम्मीद रखते हैं जो कभी बर्बाद नहीं होगी, ताकि वो उन्हें इनके अजर पूरे पूरे दे और अपने फजल से उन्हें ज्यादा भी दे। बिलाशुबा वो बेहद बख्शने वाला नहायत कदरदान है। और जो हमने तेरी तरफ किताब में वही की वो ही हक है, इसकी तस्दीक करने वाली है जो इससे पहले है। बेशक अल्लाह अपने बंदों की यकीनन पूरी खबर रखने वाला है, सब कुछ देखने वाला है। फिर हमने इस किताब के वारस अपने वो बंदे बनाए जिन्हें हमने चुन लिया, फिर उनमें से कोई अपने आप पर जुल्म करने वाला है और इनमें से कोई म्याना रवि इख्तियार करने वाला है, इनमें से कोई नेकियों में आगे निकल जाने वाला है। अल्लाह के हुक्म से यही बहुत बड़ा फजल है। हमेशगी के बागात जिनमें वो दाखिल होंगे, इनमें इन्हें कुछ कंगन सोने के और मोती पहनाए जाएंगे और उनका लिबास उसमें रेशम का होगा, और वो कहेंगे सब तारीफ उस अल्लाह की है जिसने हमसे गम दूर कर दिया। बेशक हमारा रब यकीनन बेहद बख्शने वाला नहायत कदरदान है।
جس نے ہمیں اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے گھر میں اتارا، نہ ہمیں اس میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور نہ ہمیں اس میں کوئی تھکاوٹ پہنچتی ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا کام تمام کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں، اور نہ ہی ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا، ہم ایسے ہی